اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم موم کو بتا دینا میں آ گئی ہوں۔ وہ مضطرب انداز میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ مجھے موم سے ملنا چاہیے، پتہ نہیں رومی کی کیا سچویشن ہوگی۔ اس نے ہیئر برش بیڈ پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکلی۔ ابھی وہ لاؤنج کی سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ ٹینا بیگم کے پریشان چہرے کے پیچھے ہارون رضا ہاتھ میں سگار پکڑے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ برآمد ہوئے۔ انہیں دیکھ کر شہرزاد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہا تھا نا تمہاری یہ بیٹی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دے گی، دیکھ لو ویسا ہی ہوا۔ اعصاب شکن خاموشی میں ہارون کا تمسخرانہ لہجہ ٹینا بیگم کو بہت ناگوار گزرا۔ شہرزاد نے بھی انہیں سخت ناپسندیدگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ شوٹ کر دوں اسے یا پھانسی پر چڑھا دوں؟ انہوں نے ضبط و برداشت کی آخری حدوں کو عبور کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ جان چھڑاؤ اپنی، شادی کر کے اس کی۔ شہرزاد کو اس بے وقت کی راگنی پر کوفت ہوئی۔ فار گاڈ سیک ہارون، یہ کوئی موقع ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گئیں۔ باتیں تو ابھی بہت ہوں گی ہمارے سوشل سرکل میں، میڈیا تک خبر پہنچنے دو ذرا۔ ان کا چہرہ اس سے پہلے اتنا بدصورت نہیں لگا تھا شہرزاد کو۔ وٹ دی ہیل ہارون، اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو منہ بند رکھو اپنا۔ ٹینا بیگم نے بھی بدلحاظی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ وہ اس سچویشن میں بھی انتہائی نکست سے تیار تھیں۔ شہرزاد سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی تیاری نوٹ کر چکی تھی۔ ہارون رضا نے انہیں جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہرزاد کو دیکھ کر لحاظ کر گئے۔ ویسے بھی ٹینا بیگم کی اس بیٹی کا سرد انداز انہیں اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتا۔ السلام علیکم۔ شہرزاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر انہیں بادل نخواستہ سلام کیا۔ والسلام، وہ بھی مختصراً جواب دے کر سگار پینے لگے۔ تھینکس گاڈ، شیری تم آ گئیں، چلو ذرا میرے ساتھ۔ انہوں نے ہینڈ بیگ سے اپنے بے حد قیمتی گوگلز نکال کر بڑی نفاست سے ٹیشو پیپر سے اس کا شیشہ صاف کیا۔ ان کی بات پر ہارون رضا ایک دم بے چین ہوئے۔ اب کہاں جا رہی ہو صبح صبح چھاپا مارنے؟ ان کی مسکراہٹ طنزیہ اور لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ قریشی لا ایسوسی ایٹس کے آفس میں، انہوں نے بڑی تمکنت سے کسی راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اس وقت سیاہ رنگ کے سادہ سوٹ پر ہلکی بادامی رنگ کی شال اوڑھے وہ خاصی ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ واٹ؟ وہ انتہائی خفگی اور بے اظہاری سے کھڑے ہوئے۔ اور وہ جو بابر خاقان آیا بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں؟ بے حد کٹیلی نظروں کے ساتھ انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھا جو انہیں اس وقت جوتے کی نوک پر بھی رکھنے کو تیار نہیں تھی، اور کسی زمانے میں ٹینا بیگم کی اسی ادا پر فریفتہ ہو کر انہوں نے اپنے 3 جوان بچوں کی موجودگی میں نہ صرف ان سے شادی کی بلکہ جوش جذبات میں ایک ماربل فیکٹری بھی حق مہر میں لکھ دی تھی، جس پر اب وہ اکثر پچھتاتے تھے۔ یہ بابر خاقان، یہ لڑے گا میری بیٹی کا کیس؟ انہوں نے سلگتی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور چٹخ کر بولی۔ ہاں اچھا خاصا تو ہے۔ خود پر قابو پا کر وہ ذرا تحمل سے گویا ہوئے۔ یہ اچھا خاصا ہے؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں اپنی بھویں اچکائیں۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے 20 دفعہ اٹکا ہے یہ ڈفر۔ کورٹ میں جا کر کیا خاک دفاع کرے گا رومی کے کیس کا؟ تو پھر بلوایا کیوں تھا اسے؟ ہارون رضا کا مزاج بگڑا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا ایڈیٹ ہوگا تمہارا بابر خاقان۔ چائے پلا کر فارغ کرو اسے۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جب سبھی کچھ تم نے خود کرنا تھا تو میری نیند کیوں برباد کی صبح صبح؟ ان کے ضبط کا پیمانہ چھلک گیا، اور ویسے بھی وہ مزاجن خاصے شارٹ ٹیمپرڈ تھے، تبھی تو ان کی اور ٹینا بیگم کی ہر وقت ٹھنی رہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم اپنے جیسا نمونہ اٹھا کر لے آؤ گے میرے پاس؟ شہرزاد نے اس فضول بحث پر کوفت بھرے انداز میں وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب سیف الرحمن جیسے اسٹرانگ سورسز تو ہیں نہیں میرے پاس۔ ان کے طنزیہ انداز پر ٹینا بیگم کے چہرے پر خون چھلکا۔ وہ تو پوری ایک لا فرم ہائر کر لے گا کھڑے کھڑے تمہاری بیٹی کے لیے۔ ہارون کی طرف سے اس قدر براہ راست حملے کی توقع نہیں تھی انہیں، اور شہرزاد کی موجودگی میں تو یہ فقرہ ایک کوڑے کی طرح ان کے اعصاب پر برسا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی کسی کام کے بندے سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔
تم جیسے تو محض اپنا اور دوسروں کا ٹائم ہی ویسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی جوابی کارروائی نے ہارون رضا کو مشتعل کر دیا۔ شٹ اپ، وہ دھاڑے۔ شہرزاد نے ناگواری سے ہارون رضا کی طرف دیکھا۔ ان کی خوابیدہ آنکھیں غصے کی زیادتی سے مزید سرخ ہوئیں، اور ویسے بھی عادی پینے والوں کی طرح ان کی آنکھوں میں ہر وقت ہی گلابی پن تو ویسے ہی جھلکتا تھا۔ اس وقت تو وہ کسی کوئلے کی طرح دہک رہے تھے۔ یو شٹ اپ، وہ اسی تنتنے سے گویا ہوئیں جو ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ گو ٹو دا ہیل۔ وہ بیزاری سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ اپنے اس گدھے کو بھی ساتھ لے جاؤ جسے ہانکنے کے لیے لے آئے تھے صبح صبح۔ ٹینا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ موم پلیز کول ڈاؤن۔ شہرزاد نے بے تاثر انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گلاس ڈور کھول کر باہر نکلیں۔ پورٹیکو میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھیں۔ ابھی ان کی نظر اس ٹینٹ پر نہیں پڑی تھی جو آج ہی شہرزاد باہر سے تمغے کی طرح سجا کر لائی تھی۔ مری ایکسپریس وے پر اس وقت بے تحاشا رش تھا۔ 1 گھنٹہ ٹریفک جام میں پھنسنے کے بعد محمد ہادی کی گاڑی جیسے ہی شہر میں داخل ہوئی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ مری میں عام دنوں میں ہی گاڑیوں کا کافی ہجوم رہتا تھا، لیکن ویکینڈ پر تو یہ صورتحال خاصی گمبھیر ہو جاتی تھی۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف مسز عالیہ قریشی تھی۔ جی ماما۔ اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ گھر پہنچ گئے ہو تم؟ نہیں، 15 سے 20 منٹ لگیں گے مزید۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ دیکھو، گھر پہنچتے ہی گل خان کو کہنا لنچ باکس سے سارے سالن نکال کر فریز کر دے۔ ان کے محبت بھرے انداز پر وہ مسکرایا۔ اور کوئی حکم؟ وہ شرارتی انداز سے گویا ہوا۔ نیکسٹ ویک اینڈ پر بھی ضرور آنا، میں اپنے ہاتھوں سے کوکنگ کر کے دوں گی تمہیں۔ انشاءاللہ۔ اب فون بند کریں، سامنے ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، چالان کر دے گا میرا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور سی ڈی پلیئر چلایا۔ اپنی پسند کا میوزک سنتے ہوئے وہ جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچا، اس کا دماغ بھگ کر کے اڑ گیا۔ کوئی سیاح اپنی گاڑی عین اس کے گیٹ کے سامنے پارک کر کے جا چکا تھا۔ گویا کوفت اور بیزاری کا اس پر بڑا حملہ ہوا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی کھڑی کی اور سامان باہر نکالا۔ ماما نے اچھا خاصا بڑا ٹفن اس کے سامنے ہمرا کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے چھوٹے گیٹ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا، اس کی نظر میر ہاؤس پر پڑی، جہاں کرکٹ کا میچ زوروں پر تھا۔ در شہوار گینگ نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ وہ اتنا کھیل نہیں رہی تھی جتنا شور مچا رہی تھی۔ ان لڑکیوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوہ چھکا! ساتھ والے لان سے ایک دم شور برپا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہادی سر اٹھا کر شاہد افریدی کی جانشین کو دیکھتا، ایک بھاری بھرکم سی گیند اڑتی ہوئی آئی اور میزائل کی طرح اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹفن سے ٹکرائی اور ٹفن ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے لان میں جا گرا۔ سرسوں کا ساگ، کھیر اور حلیم، تینوں کے ڈبے زمین بوس ہو کر اب آپس میں شیر و شکر ہو چکے تھے۔ اوہ نو! ہادی کا صدمے سے برا حال ہوا۔ ماما کی سارے دن کی محنت اس وقت مٹی میں مل چکی تھی۔ مارے گئے۔ در شہوار، طوبہ اور نمیرہ دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ اسی لمحے ہادی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ذرا نیچے تشریف لائیں۔ اس کی پیشانی کی عمودی لکیریں گہری ہوئیں۔ اس نے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے لاوے کو بمشکل دباتے ہوئے ہاتھ سے در شہوار کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ سوری، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وہ منڈیر سے جھانکتے ہوئے شوخی سے گویا ہوئی۔ ایک اندیکھی غصے کی آگ نے ہادی کے وجود کا احاطہ کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے مزید ضبط کی کوشش کی تو یہ آگ اس کے سارے وجود کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹے اور اب تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قدم میر ہاؤس کی طرف تھے۔ در شہوار کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی، اور جیسے ہی اس نے ہادی کو اپنے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا، اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ ہرنی کی سی تیزی سے کلانچیں بھرتی ہوئی نیچے اتری۔ بھاگو، وہ سڑیل آ رہا ہے اپنے گھر۔ در شہوار کی بات پر ان دونوں کو کرنٹ لگا اور اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی سی سرعت سے اندر کی طرف بھاگیں۔ لیکن شاید آج ان کے ستارے گردش میں تھے۔ محمد ہادی جیسے ہی ان کے گیٹ پر پہنچا، برہان کی لینڈ کروزر وہاں آ کر رکی۔ انہوں نے حیرانگی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے تمتما رہا تھا۔
وہ انتہائی مناسب لفظوں میں اپنا شکایت نامہ جمع کروا کر دوبارہ گھر پہنچا تو سامنے ٹفن کی بربادی کا منظر دیکھ کر اس کا خون دوبارہ سے کھول اٹھا تھا، لیکن اب وہ مطمئن تھا کہ اس کی کاٹی ہوئی FIR پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد ضرور ہوگا۔ حال کمرے میں تاجدار بیگم نے ایک دفعہ پھر عدالت سجا رکھی تھی۔ درِ شہوار، طوبیٰ اور نمیرہ ایک لائن میں سر جھکائے کھڑی تھیں اور تاجدار بیگم کے سامنے بیٹھے برہان لالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو پنکھے سے لٹکا دیتے۔ توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب گھر کی جوان جہان بچیوں کی شکایتیں لے کر لڑکے آئیں گے اڑوس پڑوس سے۔ تاجدار بیگم انتہائی غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولی، پرابلم کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ برہان دبی آواز میں غرائے، I'm sorry لالا، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا ایسا۔ درِ شہوار نے ان کی ملامتی نظروں سے گھبرا کر جواب دیا، ضرورت کیا تھی بھلا؟